بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو مرحبا استقبال ہے مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ سوال و جواب میں، اور آج ہم نے کچھ بھائیوں کے سوالات پک کیے ہیں تو ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے من میں بھی کوئی سوال ہے تو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلا سوال ہمارے بھائی کسی نے کیا ہے، یا بہن ہیں عافیہ فردوس، کہتی ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قرآن پاک پڑھنے کی اسپیڈ کیسے کم کرے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دیکھیں، اس قرآن پاک کی اسپیڈ کم کرنے کے لیے میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی اور اس میں یہ بتلایا تھا آپ کو، اور آج بھی بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن پاک کو بہت زیادہ اسپیڈ، بہت تیز رفتار میں پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ خاص طور پر جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں بھی اس سے ہوتی ہیں، اور تلفظ کٹ جاتا ہے، تلفظ کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، حرف الفاظ کٹ جاتے ہیں، تو اس سے بہت نقصان ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب قرآن یاد کرتے ہیں تو پریکٹیکلی آپ وہاں پر اسی انداز میں قرآن کو یاد کریں جس انداز میں آپ نے سنانا ہے۔ جی، بس اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنے استاد کو سنانا چاہتے ہیں، یعنی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، اسی انداز میں آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اسی طرح سے آپ اپنے استاد کو بھی سنا پائیں گے، کہیں اور تراویح میں سنانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی سنا پائیں گے۔ میں نے اس میں بتلایا تھا آپ کو پہلے بھی کہ جب ہم تیز قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو غلطیاں زیادہ نکلتی ہیں، اور اسپیڈ کو کم کرنے کے لیے خاص طور پر تراویح کے اندر بہت زیادہ لوگ تیز رفتار میں پڑھتے ہیں جس سے حرف کٹ جاتے ہیں، الفاظ کی صحیح ادائیگی نہیں ہو پاتی۔ تو اس کے لیے ہم کو یاد کرتے وقت اتنا دھیان دینا ہے کہ مثلا میں آپ کو پڑھ کے بتلاؤں، یاد کر کے بتلاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ تو یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اس طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے، چونکہ اس طرح سے آپ نے سنانا ہے۔ ہم یاد کیسے کرتے ہیں؟ ہم یاد کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین۔ تو یہ ہم کو یاد کرتے ہیں، اکثر طلبہ اسی طرح سے یاد کرتے ہیں، سمجھے نہیں؟ تو آپ نے اس طرح سے یاد نہیں کرنا فی الوقت۔ چلے آپ جو یاد کر چکے، لیکن اب جب کہ آپ نے اسپیڈ اپنی کم کرنی ہے تو اس کو آپ نے اسی انداز سے یاد کرنا ہے جس انداز میں آپ قرآن سنانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اسپیڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں اسلامک ویڈیو احد خان، پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام، قاری صاحب ہم آموختہ یاد تو کر لیتے ہیں لیکن سناتے وقت بیچ میں بھول جاتے ہیں، اور آموختہ جلدی بھول جاتے ہیں، اور پڑھنے کا من ہوتا ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں، پلیز بتائیے کچھ ہمیں۔ دیکھیں، آموختہ جب ہم سناتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں تو سناتے وقت بھولتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے آپ کے ساتھ، یہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ آموختہ چونکہ ہمارا اکثر کمزور ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سبق پارہ پر دھیان نہیں دیتے، سبق پختہ نہیں سناتے، جس کی وجہ سے ہمارا آموختہ بھی کمزور ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو اس کو رہی بات کہ بھول جاتے ہیں، تو ہر کوئی بھولتا ہے، آپ ہی نہیں بھولتے ہیں، ہر کوئی بھولتا ہے، لیکن اس کو پکا کرنے کا میں نے طریقہ آپ کو بتلایا ہے کہ ہمیشہ آپ کو اپنے استاد کو اگر سنا رہے ہیں تو ایک پارہ سنائے، آدھا پارہ سنائے، لیکن آپ کو 2 پارہ، 2.5 پارہ، 4 پارہ، 5 پارہ روزانہ کے معمول پر آپ کو آموختہ پڑھنا ہوگا، تبھی جا کر کے آپ قرآن کے جو پچھلے آپ کے جو اسباق ہیں یا آموختہ ہے اس کو آپ یاد رکھ پائیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تو اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ قرآن کو پکا کیسے یاد کریں کہ بغیر پڑھے بھی قرآن یاد رہے حافظ بننے کے بعد؟ دیکھیں، ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ کہ آپ حفظ کرنے کے بعد، حافظ بننے کے بعد بغیر قرآن کو پڑھے ہوئے یاد رکھ سکیں۔ ہاں، 1 2 سال، 4 سال، 5 سال بہت ہے، ہائی ہے کہ آپ 2 سے 3 4 5 سال لاسٹ آپ اس کو یاد رکھ پائیں گے، لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کو یاد رکھنا تا عمر تا زندگی، تو آپ کو قرآن پڑھنا ہی ہوگا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں پہلے بھی
آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ قرآن سینے سے اسی تیز رفتاری کے ساتھ نکل جا ہے جیسے کسی اونٹنی کو رسی سے کھول دیا جائے اور وہ اونٹنی بھاگتی ہے، اسی طرح قرآن سینے سے نکل کر بھاگتا ہے۔ تو قرآن کو یاد کرنے کے لیے آپ کو قرآن کو پڑھنا ہوگا روزانہ کے معمول پر، خواہ آپ ایک پاؤ، آدھا پارہ، ایک پارہ ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ تا عمر یاد رہے تو آپ کو قرآن پاک کو پڑھنا ہی ہوگا روزانہ کے معمول پر۔ لیکن اگر آپ کوئی مدرس ہیں، مکتب میں پڑھا رہے ہیں، کسی مدرسے میں تعلیم دے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نہیں بھی پڑھیں گے، چونکہ وہاں آپ کا سننے سے بھی قرآن آپ کو یاد رہ جاتا ہے۔ جب بھی آپ کو کسی طالب علم کا قرآن سنتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو قرآن یاد رہتا ہے، آپ کو مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یا پھر کہیں آپ امامت وغیرہ کرا رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا کام چل جائے گا۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، ایک دم بالکل ہی نہ پڑھیں اور قرآن یاد رہے، تو ایسا ناممکن ہے، آپ کو قرآن پڑھنا ہی ہوگا۔ تا عمر یاد رکھنے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ سوال پوچھتے ہیں سنکی بوائے، دیکھیں بھائی نام آپ لوگوں نے کیسا رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، سونکی یا سنکی بوائے کیا ہے۔ بہرحال پوچھتے ہیں کہ آموختہ کس ٹائم یاد کرے۔ بھائی جب بھی آپ کو ٹائم ملے آموختہ یاد کر لیں۔ آموختہ یاد کرنے کے لیے آپ کا سب سے اچھا ٹائم یہ ہے، جو فری اوقات ہے نا آپ کے تعلیم کے علاوہ، جو آپ کا خالی وقت ہے، فری ٹائم ہے، اس وقت میں آپ یاد کریں، اور خاص طور پر آپ زیادہ سے زیادہ آموختہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ 2 3 4 5 پارہ ایسے روزانہ کے معمول پر آموختہ پڑھنے کی کوشش کریں جو فری وقت ہے آپ کا، چونکہ سبق پارہ بھی ہمیں یاد کرنا ہوتا ہے، سنانا ہوتا ہے، اور سبق بھی یاد کرنا ہوتا ہے، تو آموختہ یاد کرنے کے لیے کوئی وقت آپ کو نکالنا ہوگا، جو بھی آپ کا وقت ہو اپنے حساب سے سیٹ کر لیں آپ، اور فری اوقات میں آپ جو ہے آموختہ یاد کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے پچھلا پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ کا آموختہ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں ایم ڈی شاداب حسین، پوچھتے ہیں کہ حضرت پلیز بتائیے گا کہ جو لفظ صاف صاف نہ ہو تو کیا کریں یا زبان میں نہ آئے؟ تو دیکھیے جو لفظ صاف صاف نہ ہو تو کیا کریں، زبان میں نہ آئے، تو دیکھیں اصل میں ہوتا ہے کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم تراویح کے موقع سے ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ کبھی کبھی بہت دنوں کے بعد جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہماری زبان پر قرآن کے الفاظ اور آیات نہیں آتے ہیں۔ لیکن اگر ریگولر پڑھ رہے ہیں قرآن یا کے الفاظ آپ کو کی زبان پر نہیں آ رہے، حرف کی ادائیگی صحیح سے نہیں ہو پا رہی ہے، تو آپ یاد کرتے وقت تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جیسے الحمدللہ ہے، تو آپ کو یہ الفاظ اگر آپ کی زبان پر نہیں آ رہے ہیں، حرف آپ کی زبان پر نہیں آ رہے ہیں، تو خاص طور پر وہاں پر رک کر کے تھوڑا سا اس کو آہستہ آرام سے اطمینان سے یاد کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جلد بازی میں یاد کرتے ہیں تو قرآن کے الفاظ جو ہماری زبان پر نہیں آتے ہیں، تو جلد بازی نہ کر کے آپ کو تھوڑا سا ٹھہر کر کے اطمینان سے اور تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ آپ اس کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زبان پر قرآن کے الفاظ آئیں گے، اور آپ کا جو ہے حرف کی تلفظ کی ادائیگی جو وہ بھی صحیح ہوگی۔ تو اس کو یاد کرتے وقت آپ کو دھیان دینا ہے کہ آرام سے اطمینان سے، جلد بازی سے یاد نہیں کرنا، آپ نے آرام سے اطمینان سے الحمدللہ رب العالمین۔ اگر فطری طور پر اگر کوئی لکنت وغیرہ تو اس کا ایک الگ طریقہ ہے، لیکن اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے زبان کو، دل کو، دماغ کو صاف کر دے، اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے ذہن کو بہترین بنا دے، اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرما دے۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی، تو پلیز جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اگر آپ کے من میں کوئی اس طرح کا سوال ہے تو ہمیں کمنٹ کیجیے گا، آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔